شیخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر ہماری زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بزی کوئی بندہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو مدینہ کے اکیلے حکمران بھی تھے. آپ مدینہ کے جو ہے چیف جسٹس بھی تھے. آپ کی ایک وقت میں 9 بیویاں بھی تھیں. آپ ایک وقت میں اپنی بچیوں کے اپنی بیٹیوں کے شادیوں کے جو میاں بیوی کے مسائل بھی حل کروایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکانومسٹ بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈیلیگیشنز بھی آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے کمانڈر بھی تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیف کمانڈر بھی تھے. اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں. یعنی کان فی خدمت اہل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگتا ہے جیسے آپ سے بڑھ کے کوئی، یعنی مجھے بتائیں ایک بندہ جو اتنا بزی ہے، 9 بیویوں، عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے. اتنا بزی آدمی، اتنی رسپانسبلٹیز، لیکن دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک اور وہ صحابی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آتی تھی لونڈی مدینہ کی، بڑھیا آتی، ہاتھ پکڑ کے ایک لڑکی آتی چھوٹی سی، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اپنے کام کے لیے کدھر بھی لے جاتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزی بندہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ اتنا ٹائم دیتے، اتنی اٹینشن دیتے. آپ ایک مینٹلی ریٹارڈ عورت کو وہ بولتی آپ کو ٹائم دیتے، آپ اس کو ٹائم دیتے. ابو عمیر کو چھوٹا بچہ کہتے ہیں یا ابو عمیر مفعلن وغیرہ، ان کے پاس نوٹس کیا اور دیکھا. اس کی وجہ جو مجھے لگتی ہے نا، بہت ساری وجوہات ہیں. نمبر 1 جو ہے نا، قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت، یعنی واللہ if we want to have برکہ in our lives نا، we have to recite قرآن on daily basis، اور بہت زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. اچھا، اس میں میں نے بھی ایک پڑھا تھا آرٹیکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کے اوپر. اس نے بڑا زبردست اینڈ میں کمنٹ کیا تھا کہ ہر انسان کے پیچھے نا ایک ڈرائیو ہوتی ہے. the drive for him was basically love. But love for whom? Number 1, love for Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, love for humanity. Number 3, love for his family. And number 4, love for his community and صحابہ. یہ 4 چیزوں سے محبت تھی انہیں. یہی پروڈکٹیوٹی. نمبر 1، اللہ سے جس کو محبت ہے پروڈکٹیو ترین آدمی ہے. فیملی کو جس سے محبت ہے وہ پروڈکٹیو ہے. کمیونٹی سے جس کو محبت ہے پروڈکٹیو ہے. اور جس کو اپنے وہ ریلیٹیوز وغیرہ سے محبت ہے، انہی کو ٹائم دے گا نا جس سے محبت ہے. اور یہی چیز آپ کر لیں تو آپ پروڈکٹیو ہیں. اور ان کی روٹین میں یہی 4 لوگوں سے ریلیٹڈ سارے ایکشن کیا ہے، تفرق لی عبادت. املا صدرک غنا، اللہ تعالیٰ نے کوڈ بتا دیا ہے کہ اگر تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو، تمہاری لائف سب سے زیادہ پروڈکٹیو. ٹائم لٹرلی آپ کے لیے بڑھ جاتا ہے، بڑھ جائے گا. یعنی یہ حدیث ہے کہ یا ابن آدم تفرق لی عبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک، دل کے دل غنی کر دوں گا اور تیرے سے فقیری کو دور کر دوں گا. والا تفعل ملأت یدیک شغلا، میں تجھے مشغول کر دوں گا، بزی کر دوں گا. یعنی بزی ڈوئنگ نتھنگ. اچھا یہاں پہ ایک بڑا نقطہ ہے اس حدیث میں، میں غور کر رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر 2 چیزیں. ایک امیر آدمی کے لیے مال کا اکٹھا کرنا سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، یعنی غنا، اس کے پاس غنا میسر نہیں ہوتا. اور فقیر کو فقر کا ڈر ہوتا ہے. اللہ نے دونوں کو یہاں پہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی املا صدرک غنا، میں سب سے پہلے تیرے دل کو غنا سے بھر دوں. اگر تو امیر ہے نا تو سیٹسفائیڈ ہو جائے گا، یار میرے پاس ہے، بہت کچھ ہے. جس کے پاس مال ہوتا ہے نا اس کو مال بہت زیادہ پیارا لگتا ہے. اور فقیر جو ہے، غریب ہے بیچارہ، وہ تو فقر کے ڈر سے مر رہا ہوتا ہے. واسد فقرک، دونوں چیزیں. اور وہ ملأت یدیک شغلا، امیر کو تجھے میں اتنا مشغول کر دوں گا، تیرے پاس سب کچھ ہوگا لیکن تو دنیا جہان کا سب سے بزی آدمی ہو. ہمارے یہاں عام طور پہ بڑے بڑے بزنس مین سب سے زیادہ بزی بھی وہی ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ جتنی اچھی جابز والے ہیں سارے بزی ہوتے ہیں، وائٹ کالر جابز جن کو کہتے ہیں، جن کو ساری ہیں ہائیلی پیڈ ہے، لیکن یعنی 18 گھنٹے کی یعنی ورکنگ ہے آپ کی، کام ہے. ولم اسد فقرک، اور غریب کا میں فقر نہیں جو دور کروں گا.